اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کے لیے سورہ مبارک عنکبوت کی 57 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا۔ آیت اس قدر مشہور و معروف ہے کہ تقریباً آپ سبھی نے یہ آیت سماعت بھی کی ہے، تلاوت بھی کی ہے، اور یقیناً بہت سارے مطالب آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ ایک ابتدائی سا ترجمہ کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور ہر صاحب جان نے موت کا ذائقہ چکھنا، ثم اس کے بعد الینا ترجعون، صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ دیکھیے، قرآن کریم پروردگار عالم کی جانب سے انسانوں کی تا قیام قیامت ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قیامت تک انسان جتنی ترقی کرے گا، قیامت تک انسان کو جتنے بھی مسائل پیش آنے ہیں، یہ سارے کے سارے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ لیکن یہ بات بہت واضح ہے، اور خود قرآن کا بھی کہیں پر دعویٰ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی خود سے کرے گا۔ دیکھیے، اگر قرآن من حیث الکتاب کفایت کرتا تو ضرورت نہیں تھی کہ قرآن کو پیغمبر کے ساتھ بھیجا جائے
اور پیغمبر قرآن کی بہت سارے مقامات پر تفسیر کریں۔ اگر قرآن افراد کے لیے کافی ہوتا تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کیفیت کے ساتھ نازل کرتا کہ کتابت قرآن ہم تک آ جاتی اور اس کے بعد ہم اپنی ہی ہدایت کے سلسلوں کو قرآن سے خود ہی جاری کر لیتے۔ اول تو خود قرآن کا ادعا یہ نہیں ہے، لہذا بہت سارے مقامات ہیں جن میں سے ایک مطلب سورہ مبارکہ آل عمران بہت ابتدائی آیات میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جن آیات پر مشتمل ہے ان میں سے بعض الکتاب محکمات ہیں جو بہت واضح اور روشن، لیکن یہی قرآن کنسسٹ کرتا ہے، مشتمل ہے بعض آیات متشابہات پر۔ اب کتنی آیات متشابہات ہیں نہ قرآن نے بیان کیا، نہ آج تک علماء کے درمیان میں یہ اتفاق ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ جی اتنی تعداد ہے متشابہات کی، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ صرف قرآن نے یہ کہا کہ ایک بڑا حصہ محکمات ہے، اب جو مختصر حصہ ہے متشابہات ہے، یہ کتنا چھوٹا ہے یہ قرآن نے نہیں بتایا، کتنی آیات متشابہات ہیں یہ بھی نہیں بتایا، اور نہ یہ بتایا ہے قرآن نے کہ ان متشابہات کا اثر کیا ہونا۔ لہذا اس بات کا شدید امکان ہے، اور پھر خدا خود اس بات کو بھی بیان کرتا ہے، اس بات کا شدید امکان ہے کہ لوگ متشابہات کے ذریعے سے اصل قرآن کے راستے کو انحراف کی طرف ڈال دیں۔ لہذا قرآن ان متشابہات کو اب بیان نہیں کر رہا، یہ نہیں بتا رہا کہ اتنی آیات متشابہات ہیں، کہہ رہے ہیں، اور ہونے کے بعد خود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کو پکڑیں گے، کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ وہ فتنہ پھیلا سکیں۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس متشابہات آیات کی تعویل اور اس کا مطلب اور اس کا اصل ہدف یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول ہے یا وہ لوگ کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اب اگر کوئی اتنی سی آیت بھی قرآن کی پڑھ لے تو وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ اگر الکتاب جو محکمات ہیں اس سے مجھے کچھ سمجھ میں آ بھی رہا ہے، تب بھی متشابہات کے اندر میں محتاج ہوں کس کا؟ راسخون فی العلم کا۔ بس قرآن مجھے اور آپ کو جواب نہیں دے گا، کس کو دے گا؟ قرآن جواب دے گا راسخون فی العلم کا۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ میں اور آپ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو راسخون فی العلم کے ذریعے سے آگے بڑھیں۔ لہذا خود قرآن جب اپنے بارے میں ادعا کرتا ہے تو کہیں نہیں کہتا کہ اے مسلمانوں آؤ جو تم نہیں جانتے مجھ سے پوچھ لو، بلکہ دو مقامات پر قرآن نے واضح طور پر کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مجھ سے نہیں میرے اہل سے سوال کرو اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ بس قرآن ہر شے کا علم ہونے کے باوجود، تبیانا لکل شے ہونے کے باوجود، ولا رطب ولا یابس ہونے کے باوجود، قرآن کے یہ تمام کمالات، قرآن کے یہ تمام علم، قرآن کی یہ تمام ہدایت اپنے وارث کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لہذا خود پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے یہ ارشاد فرما کر گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، کہ دو ہم وزن چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، دوسری کیا چیز ہے؟ میری عطرت سے میرے اہل بیت۔ پھر فرمایا کہ جو ان سے جڑا رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، لیکن جس نے انہیں چھوڑ دیا وہ حتماً غرق ہو کر ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اور تیسرا مرحلہ پیغمبر یہ بیان کریں لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور دیکھو یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں۔ لہذا قرآن اور اہل بیت کا ساتھ ہمیشہ۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے راستے سے جانا پڑے گا، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر اہل بیت کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابط ہے۔ لہذا قرآن اپنے فہم میں ہے، قرآن یقیناً ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت اپنے اہل کے بغیر قرآن کسی تک نہیں پہنچاتا۔ یہ اپنی جگہ ایک مرحلہ ہے۔ ہم جو اس بات کا ادعا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ جو قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں کیا یہی قرآن کی حقیقت ہے؟ نہیں،
یہ حقیقت نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن کی اصل حقیقت اس کی حقیقت نورانیہ ہے۔ یہ بہت بہت عام سا، قرآن جب بھی اپنے نزول کی بات کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن کو نور کی شکل میں نازل کیا قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ بس یہ نازل کہاں ہوا ہے؟ یہ کسی پہاڑ پر نہیں، غار حرا کی حیثیت ہے کہ وہاں پہلی وحی کا نزول ہوا، لیکن یہ وحی غار میں نازل نہیں ہو رہی، پیغمبر کے قلب پر نازل ہو رہی ہے۔ لہذا وہ جتنے بھی افسانے ہیں، حضرت جبرائیل کا آنا اور پیغمبر کو نچوڑنا اور جھنجھوڑنا اور وہ سارا کچھ، یہ سارے افسانے ہیں اور عجیب و غریب افسانے ہیں۔ ایک طرف افسانہ یہ ہے کہ جی پیغمبر کو اس نے کہا اقرا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جبرائیل کو نازل کیا علی قلبک، آیا قلبک کا معنی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کسی آدمی کی شکل میں آئے ہوں گے اور قرآن جو ہے وہ کسی لکھائی پڑھائی کی شکل میں آیا ہوگا؟ مگر آسمان سے مثلا کیا وحی کے نزول کا معنی یہ ہے کہ آسمان پر کہیں آیت چمک رہی ہے لوح میں نامی کسی چیز کے اوپر، وہاں سے حضرت جبرائیل اس کو کاپی کریں گے، لا کے نیچے پیغمبر کو پیسٹ کر کے دیں گے؟ اصل جو بچے تھوڑا بہت کمپیوٹر یقیناً ہم سے زیادہ ہی جانتے ہیں، ان کو یہ بات بھی اچھی طرح سے پتہ ہوگی کہ آپ جو کمپیوٹر میں بھی کاپی اور پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ظاہر میں مجھے اور آپ کو کاپی پیسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا باطن کاپی اور پیسٹ نہیں ہوتا۔ ڈیٹا بائنری فارم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب یہ بائنری فارم میں میرے اور آپ جیسے کے سامنے اگر آ جائے گا تو مجھے آپ کو 0 اور 1 کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور میں اور آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ 0 1 کیا چیز ہے، لیکن کمپیوٹر ریڈ کر کے بتا دے گا کیا ہے۔ تو اتنی سی باتیں تو ہمیں آپ سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کمپیوٹر بھی اپنی ریڈنگ کے میدان میں الفاظ کو استعمال نہیں کرتا۔ الفاظ کی دنیا ایک بہت ہی مختصر اور محدود اور بڑی ضعیف سی دنیا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ علم سارا الفاظ کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ ہم اور آپ محتاج ہیں الفاظ کے، ہم الفاظ کی دنیا سے آگے نہیں نکل سکتے، ورنہ لفظ کی کیا قوت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ الفاظ کیا کر سکتے ہیں؟ سارے کے سارے الفاظ جتنے بھی ہیں سب کے سب یہ محتاج اور ڈیپینڈنٹ ہیں ہماری حسیات کے اوپر۔ اصل علم ہمارا حسیات کا علم ہے، الفاظ کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے۔ لہذا بڑی چھوٹی سی آبزرویشن ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ آپ کبھی الفاظ سے رنگوں کو بیان نہیں کر سکتے، بس آپ کسی بھی مادرزاد نابینا کو کلر سمجھا نہیں سکتے کہ پیلا کیا ہوتا ہے اور نیلا کیا ہوتا ہے۔ رنگ دکھایا تو جا سکتا ہے، سمجھایا اچھا رنگ کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ دیکھنے کی دنیا میں، بصارت کی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، بیان صرف بصارت ہے نہیں، ذائقے کی دنیا 4 ذائقے ہیں جو آپ بیان کر سکتے ہیں، اس سے آگے کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ کسی بھی شے کا کیا ذائقہ ہے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں بیان کرتے، بس زیادہ سے زیادہ بتا سکتے ہیں میٹھا ہے، تو میٹھی تو کھجور بھی ہے، میٹھا تو حلوہ بھی ہے، میٹھا تو انگور بھی ہے، کیا فرق ہے ان میں؟ انگور کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے انگور جیسا۔ کھجور کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ کھجور جیسا۔ جب تک آپ کسی کو چکھا نہیں دیں گے ذائقہ بتا نہیں سکتے۔ اچھا خوشبو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ چنبیلی اور گلاب میں کیا فرق ہے خوشبو میں؟ چنبیلی جیسی ہوتی ہے، گلاب کی آوازوں کو بیان کر سکتے، احساسات کو بیان کر سکتے۔ تو جو آپ بیان کر بھی رہے ہیں وہ سارے کا سارا متوقف ہے کس کے اوپر؟ حس کے اوپر۔ لہذا اگر ایک چیز آپ کے حس کے دائرے میں نہ آئی ہو، لفظ وہاں پر کوئی کام انجام دے ہی نہیں سکتا، بیکار ہے لفظ۔ لہذا حس کی دنیا لفظ کی دنیا سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور حس کی دنیا سے زیادہ وسیع عقل کی دنیا ہے، عقل کی دنیا سے زیادہ وسیع قلب کی دنیا۔ قلب وہ جگہ ہے کہ اگر ہم ادراکات قلبیہ تک پہنچ جائیں تو پھر شہودات
عرفانیات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا حسیات ہیں، اس سے اوپر معقولات ہیں، معقولات کے اوپر کیا ہیں؟ شہودات، مشاہدات نہیں، شہود کی منزل جسے کہتے ہیں، جہاں الہامات، یہ الہام انسان کی ادراکات کی حد ہے۔ بس یہ یاد رکھیے، جہاں انسان کے ادراک کی حد ختم ہوتی ہے، معصوم کے ادراک کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انسان انتہا کرتا ہے کہاں پر؟ قلب کی منزل پر جا کر۔ قلب کی منزل میں نے عرض کر کیا کس کی منزل ہے؟ شہودات کی منزل ہے۔ وہی کی منزل شہود کی منزل سے آگے شروع ہوتی ہے۔ بس عام امتحان جہاں ختم ہو رہا ہے، معصوم وہاں سے شروع۔ حقیقت وحی کیا ہے؟ ہم اور آپ کبھی بھی درک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہماری اور آپ کی حیثیت ہی نہیں۔ ہماری تو حیثیت یہ ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں بھی ہم خود درک نہیں کر سکتے، مگر وائی فائی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، مگر بلوٹوتھ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، مگر ریڈیو ویوز ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے۔ ان میں سے کتنی جو آپ خود ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی جو آپ خود ڈیٹیکٹ کر سکے؟ ہاں، کوئی ایسا ہو کہ مولانا مجھے تو ضرورت ہی نہیں، میرے تو اندر وائی فائی لگا ہے، میں تو خود اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر سکتا ہوں۔ کر سکتے ہو؟ عالم انٹرنیٹ بالآخر اب دنیا ہے نا بھیا، میٹا یونیورس کہلاتی ہے اب، ایک پورا عالم ہے نا، انٹرنیٹ ایک پورا عالم بن چکا ہے۔ ہے کوئی جو بغیر کسی وسیلے کے اپنے آپ کو عالم انٹرنیٹ سے وصل کر سکے؟ آپ کو کہ نہیں بھائی، اپنا بنایا ہوا آپ کا عالم ہے، لیکن اپنے بنائے ہوئے کے لیے بھی محتاج ہو کس کے؟ ڈیوائس کے۔ جب تک ڈیوائس نہیں ہوگی، عالم انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو وصل نہیں کر سکتے۔ تو ہماری اپنی اوقات اور حیثیت یہ ہے، اپنا بنایا ہوا عالم ہے، خود اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کر سکتے، بغیر وسیلے کے وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ تو وہ عالم ملکوت کہ جس کی صلاحیت اللہ نے ہمیں نہیں دی، اس تک اگر ہم نے پہنچنا ہے تو بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بس یاد رکھنا، عالم ملک، عالم مادہ اور ملکوت کے درمیان جو رابطے کا کام دیتا ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کہتے ہیں بھائی وحی کیسے آئی؟ فرشتہ کیسے آتا ہے؟ یہ چھوٹے موٹے سوالات ہیں، یہ کیسے کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری حد ادراک سے باہر ہے، لیکن مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل چیزیں ٹیکنالوجی نے آسان کر دی ہیں۔ پیغمبر آیا، میسج دے کر چلا گیا، ہمیں نہیں پتہ لگا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ میں اپنے موبائل سے میسج آپ کے موبائل میں ڈالوں، یہاں کسی کو پتہ لگے گا؟ پتہ لگے گا کسی کو؟ ہاں، میسنجر میرے اور آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے۔ اگر میرا اور آپ کا میسنجر درمیان میں ایک ہے، مثلا آپ بھی واٹس ایپ پر ہیں، میں بھی واٹس ایپ پر ہوں، اور یہاں کسی اور کے پاس واٹس ایپ ہی نہ ہو، تو جس کے پاس نہیں ہوگا واٹس ایپ، اس کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اس سے پیغام لیا جا سکتا ہے، نہ دے سکتے ہو نہ لے سکتے ہو۔ اچھا، میں نے پیغام بھیجا، کسی کو پتہ لگا، کسی کو نظر آیا، یہ تو موبائل ہمارا کوئی آواز نہ نکالے، کوئی حرکت نہ کرے، تو ہمیں بھی نہیں پتہ لگے گا کہ میسج پہنچ گیا۔ اپنا بنایا ہوا نہ میسنجر دکھائی دے رہا ہے، نہ میسج دکھائی دے رہا ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے مخفی میسنجر کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور پیغام کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اپنے بنائے ہوئے کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے خدا کے بنائے ہوئے کو۔ اور پھر غور کیجیے گا، وسیلہ دونوں طرف، وہ کہتے ہیں سنکرونائز ہونا چاہیے، دونوں طرف ایک ہی سلسلہ ہونا چاہیے۔ بس جس کے پاس واٹس ایپ ہے، مثلا اب اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، کسی ایک کے پاس ہے، میرے پاس واٹس ایپ ہے، تو آپ یہ اس کے پاس جاؤ گے نا، آپ کو یار مولانا کوئی اپنے واٹس ایپ سے ذرا پیغام بھیج دو۔ بھائی آپ خود کیوں نہیں بھیج رہے؟ آپ کہیں بھائی میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے۔ آپ کو میری طرف سے اگر کوئی پیغام آنا ہے تو میں کس کو آپ کو بھیجوں گا؟ آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، میں آپ کو بھیج ہی نہیں سکتا۔ میں کس کو بھیجوں گا؟ میں اس کو بھیجوں گا جس کے پاس واٹس ایپ ہے۔ بس یہاں واٹس ایپ کو درمیان سے نکال دو، جس کے پاس واٹس ایپ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اے حبیب ان کو کہہ دو، قل انا بشر مثلکم، دیکھو میں تمہارے جیسا بشر دکھائی دے رہا ہوں، لیکن تمہارے اور میرے درمیان فرق ہے، تم بغیر واٹس ایپ والے ہو، میں واٹس ایپ والا ہوں۔ قل انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن یوحی الیہ، میرے اور تمہارے درمیان میں فرق یہ ہے، خدا سے کنیکٹیوٹی میری ہے،
میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی. تو اب خدا کیا کہنا چاہتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن پیغام مل جانے کے بعد اکڑ مت جانا. آیت کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ اگر خدا نے یہ کہہ دیا اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، آج تک آیا خدا کا جواب؟ بھائی اتنی باتیں کرنے والے، اتنے اکڑنے والے، ہمیں خدا سے بات کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو دیا خدا نے تمہیں جواب آج تک. پر جواب لینا ہے تو جانا اسی کے پاس پڑے گا جس کو اللہ نے میسنجر بنایا ہے، جو رابطہ ہے درمیان میں. تو یہ رابطے کا کام، پیغمبر نہ ہو ہم کبھی بھی قرآن کو درک نہیں کر سکتے. اب یقیناً وحی اللہ کی جانب سے الفاظ کی شکل میں نہیں ہے، یہ صورت یوں نہیں ہے. خود جناب جبرائیل، خدا محضر خدا بندی، کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے، وہاں کوئی آواز نہیں ہے، وہاں کوئی جسمانیت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہم جو اپنی ہی روح نہیں درک کر سکتے، عالم ملکوت کہاں سے درک کریں گے؟ ہمیں پتہ ہماری روح کیا ہے؟ نہیں پتہ. اپنی ہوتے ہوئے بھی، خود ہوتے ہوئے بھی آج تک جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے وہ پروردگار کو کیا پہچانے گا؟ لہٰذا فرمایا من عرف نفسا فقط عرف ربا. خدا کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی اوقات تو پیدا کر لو، مجھے بعد میں پہچاننا. لیکن اپنے آپ کو پہچان گئے، اپنے آپ کو پہچان لینا کم از کم میری پہچان کا اتنا ذریعہ تو بن جائے گا کہ پھر تم دھوکے میں نہیں آؤ گے. لہذا بہت ہی آسان سے مراحل ہیں یہ. ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت نہیں ہے، حضرت جبرائیل جسم و جسمانیت نہیں ہے، عرش فزیکلی کوئی جگہ نہیں ہے، تو جو جگہ بن جائے وہ مٹیریل ہے، جو مٹیریل ہے وہ ملکوت نہیں ہو سکتا. تو نان مٹیریل کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نہیں کر سکتے. عالم ملکوت کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ جگہ نہیں ہے. عرش کے لیے اگر آپ نے کہیں اشارہ کر دیا تو عرش نہیں ہے، قابل اشارہ نہیں ہے. اب اس عرش سے قرآن آنا ہے فرش پر، تو آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عرش کو اوپر ہے اور اس نے نیچے آنا ہے، بلکہ آنے سے مراد کیا؟ عالم ملکوت سے پہنچنا ہے. کہاں؟ عالم ملک. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں بعض، ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. یہ آپ کا عالم انٹرنیٹ یہاں پر ہے، آپ نے کہا میں نے تصویر بھیج دی تو کہیں اوپر سے نیچے آتی بھی آئی، اس کی تو پھر ہم کوئی مادی توجیہ کر سکتے ہیں. عالم ملکوت اصلاً نان مٹیریل عالم ہے، وہاں یہ معنی نہیں پیدا کرتی چیز کہ یہاں سے وہاں، جو یہاں ہو جائے وہ ملکوت نہیں، جو وہاں ہو جائے وہ ملکوت نہیں. صرف اتنا سمجھنا ہے ملکوت سے مادے. اور یہی یاد رکھیے گا، اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا بھی درک کر پائیں تو حضرت کی معراج کا معنی خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. معراج کسی آسمانوں کے اوپر جا کر کسی گھوڑے پروں والے گھوڑے پہ سفر کا نام نہیں ہے. معراج بنیادی طور پر عالم ملک سے ملکوت کے سفر کا نام ہے. اور اس مرحلے پر پیغمبر یہ سمجھا رہے ہیں کہ میری حیثیت خدا کے نزدیک یہ ہے کہ میں عالم مادہ میں اپنے ظہور، اپنے عالم بشریت کے ظہور میں، اپنی بشری کیفیت میں جس مادے سے منسلک ہو جاؤں، یا جو مادہ میرے لیے منتخب ہو جائے وہ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ مادہ ہوتے ہوئے ملکوت کی سرحد میں پہنچ جاتا ہے. تو جب میں مادے کو ملکوت تک پہنچا سکتا ہوں تو سوچو تمہاری روحوں کو کہاں تک پہنچاؤں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا قرآن یقیناً اپنی حقیقت نورانیہ کے ساتھ پیغمبر کے قلب پر نازل. اب جب یہ نازل ہوگا قلب پیغمبر پر تو اس کی اوریجنل فائل وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ. بچوں کو آج کی ٹرمینالوجی میں سمجھاتا ہوں تو بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. اوریجنل فائل قرآن کی یہ لکھی ہوئی فائل نہیں ہے. اس نور کو ڈیکوڈ کر کے قرآن کے الفاظ میں جو چیز مجھے اور آپ کو پہنچاتی ہے اسے لسان مصطفیٰ کہتے ہیں. زبان مبارک کے حضرت پیغمبر، ذات گرامی حضرت پیغمبر یہ قوت رکھتی ہے کہ وہ اس نور کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر مجھے اور آپ تک، میں اور آپ جو الفاظ کے محتاج ہیں. ہماری اور آپ کی حیثیت تو یہی ہے نا، میں نے قرآن کی فائل موبائل میں رکھی ہوئی ہے، گھر جا کر اوریجنل فائل کھول کر تلاش کروں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا ملے گا مجھے؟ اب جو بچے پروگرامنگ وغیرہ تھوڑی بہت جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو.
میں نے اوریجنل فائل ہے کہ میں محتاج ہوں الفاظ کا، لہذا قرآن جب میرے سامنے اگر بہت اچھا حافظ ہوں، بہت اچھا قرآن ہوں اور موبائل کی اسکرین سے دیکھ کر بھی پڑھوں تو کم از کم 1.5 گھنٹہ تیز ترین رفتار 1.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ تو بہت بڑا فنکار لے آئیں تب بھی 1 گھنٹہ لگے گا۔ کسی مشین کے اوپر بھی پڑھوا دیں، جو بھی مشین کم از کم سینسیبل ریڈنگ یا سینسیبل نہ بھی ہو، مشین ہی صرف ریڈ کرنا چاہے، اس کو بھی کم از کم 10 15 20 25 منٹ پوری فائل کو چلانے میں لگ جائے۔ لیکن یہاں ہمارے پاس کوئی ایسا ہے جو گھوڑے کی رکاب میں پہلا پاؤں رکھنے کے بعد جب دوسرا پاؤں رکھ رہا ہے تو پورا قرآن ختم کر چکا ہے۔ ابھی دنیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ تیز ترین قاری 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہاں تو جو آپ عمل بتا رہے ہو اس میں تو 1.5 منٹ بھی نہیں لگتا، یہ تو 1.5 منٹ کا بھی کام، چند سیکنڈوں کا کام ہے۔ اصل وہ کہتے ہیں عقل انسانی سے ماورا ہے کہ کوئی انسان اتنی کم دیر کے اندر پورے قرآن کا احاطہ کر لے۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے، جس کی تم بات کر رہے ہو وہ حافظ قرآن تو ہو سکتا ہے، قاری قرآن ہو سکتا ہے، وارث قرآن نہیں ہوا کرتا۔ بھائی وارث کون ہے؟ وارث وہ ہے جس کے قلب کے اندر اوریجنل فائل موجود ہے۔ اب آپ غور کریں، یہی آپ کا کمپیوٹر جو اوپر سے نہیں پڑھ سکتا، قاری اوپر سے نہیں پڑھ سکتا، اسی کو آپ نے کہا کہ مجھے قرآن کا فلاں لفظ تلاش کر کے دے دو، یہ لفظ آیا قرآن میں استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو کتنی جگہ ہوا، تو جب آپ اس کو کوئی لفظ دیتے ہیں کتنی دیر میں آپ کو جواب دیتا ہے؟ چند سیکنڈوں میں آپ کو جواب دے دے گا، بتا دے گا کہ قبلہ یہ لفظ قرآن میں اتنی جگہ استعمال ہوا ہے، سیکنڈوں میں بتا دے گا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی یہ اس نے سیکنڈوں میں کیسے بتا دیا، تو آپ پلٹ کر کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا چونکہ اس کے اندر اوریجنل فائل موجود ہے اور اس کے ایکسیس میں اوریجنل فائل ہے، لہذا پوری فائل کو اس کو کھنگالنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ملتے۔ بس یہی فرق ہے قاری قرآن میں، حافظ قرآن میں اور وارث قرآن میں۔ تو جو وارث قرآن ہے اس کے پاس اوریجنل فائل ہے، اس کو ایکسیس کرنے میں ٹائم نہیں لگے۔ لہذا اب قرآن کو اگر ہم نے سمجھنا ہے کس کے ذریعے سے سمجھنا ہے؟ انہی وارث قرآن کے ذریعے۔ خود وارث قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ خود قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ہم سے کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر سوچتے کیوں نہیں؟ غور کرو، فکر کرو۔ خود اہل بیت اطہار کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار آئے ہی اسی لیے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہدایات کا خزینہ ہے اسے ہمارے اور آپ کے لیے کھول کر بیان کریں۔ لہذا خود قرآن میں تدبر کی راہ اہل بیت اطہار نے ہمارے اوپر کھولی۔ لہذا آپ کو پوری دنیا میں چلے جائیں، ابھی چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو، کوئی نہیں ملے گا پیغمبر کے بعد اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے افراد کو، اصحاب پیغمبر کو قرآن کی تفسیر کی تعلیم دی ہے تو واحد ذات گرامی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا عبداللہ بن عباس کون ہے؟ شاگرد ہے کس کا؟ حضرت امیر۔ اصل قرآن کو تفسیر کرنا، قرآن کو معنی کرنا ہمیں جتنا بھی ملا ہے اہل بیت کے دروازے، لیکن اہل بیت بھی کیا چاہتے ہیں؟ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کی سمجھ۔ ایک چھوٹا سا سمجھ کا مرحلہ عرض کروں گا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ یہ احسان ہے سید الشہداء کا ہم پر اور ہماری نسلوں کے اوپر کہ اپنے فرش عزا پر اپنی مجلس کے بہانے حضرت قرآن کے بارے میں اور قرآن سے متعلق تدبر کی ایک راہ ہمارے اور آپ کے لیے کھول کر مہیا رکھتے ہیں۔ آتے ہیں ہم عزاداری سید الشہداء کے عنوان سے، لیکن لے کر کیا جاتے ہیں؟ قرآن میں تدبر کے کچھ مقامات۔ لہذا آج حضرت کے فرش سے ہی بیٹھ کر قرآن کی اسی آیت میں تدبر کا ایک چھوٹا سا مقام عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام۔ مقام تدبر، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر صاحب نفس اور جان نے موت کا ذائقہ چکھا، ذائقہ چکھے گا، ثم اس کے بعد الینا ترجعون، صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا، آنے والے نہیں ہوگے تم، ترجعون، تمہیں زبردستی پلٹایا جائے۔ اب اگر میں قرآن کی اس آیت میں تدبر نہ کروں، زیادہ نہ سوچوں، تو بغیر سوچے ایک اجمالی سا جو معنی عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ جب کہا کل نفس ذائقۃ الموت تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی زندہ ہے اس کو بالآخر موت۔ یہ قرآن کا وہ معنی ہے جو ہم نے بغیر
تدبر کے، بغیر تفکر کے قرآن سے حاصل کیا. کیا جو بھی زندہ ہے بالآخر اسے موت آنی اور لازمت ہے. اسی بغیر تدبر اور بغیر تفکر کے جو معنی لے لیا تو اس میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ پھر شاعر نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. تو میں شاعر سے تو کم از کم پوچھ سکتا ہوں کہ قبلہ آپ ہی یہ بتا دیجئے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ احمد مرسل نہ رہے تو اس نہ رہنے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ آیا آپ کا کہنے کا مقصد ویسے ہی ہے جیسے آپ کے مثلا عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے ایسے ہی کہنا چاہتے ہیں آپ کہ بھئی جیسے ہمارے ابا نہ رہے، ہماری اماں نہ رہیں، یا ہمارے فلاں دوست عزیز اجداد یہ نہ رہے ایسے ہی نبی اکرم یہ نہ رہے، ایسے یہ کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے، ابا کے نہ رہنے کے بعد کبھی ابا کو السلام علیکہ کہہ کر سلام کیا آپ نے؟ کبھی ایسا ہوا جو دوست نہ رہا ہو اس کو آپ نے السلام علیکہ کہہ کر سلام کیا ہو؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ کہا جی علیکہ کاف خطاب ہے، مخاطب کے لیے ہے، سیکنڈ پرسن کا سامنے ہونا ضروری ہے. جب سامنے نہیں ہے تو سیکنڈ پرسن کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تم کسے کہا جاتا ہے؟ جو سامنے ہو. آپ کسے کہا جاتا ہے؟ جو سامنے ہو، موجود ہو. اب اگر موجود نہ ہو، حتیٰ زندہ بھی اگر موجود نہ ہو سامنے تو اس کو خطاب نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کی زوجہ فرض کریں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ یہاں سے بیٹھ کر زوجہ کو کہیں کہ تم کہاں ہو؟ نہیں ہو سکتا نا. کیوں؟ سامنے ہوگا تو تم کہیں گے. تھرڈ پرسن کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، غائب کے لیے وہ ہے. لہذا اگر آپ اپنے والدین کو مخاطب بھی کریں گے تو کہیں گے وہ بہت اچھے آدمی تھے، وہ بہت عزادار تھے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم بہت عزادار ہو، بس چلے گئے، نہیں رہے دنیا میں. تو اگر یہی فارمولہ ہے تو تھوڑا سا یہ سوچ کر بتائیے، ہم اپنے نہ رہنے والوں کو کہہ کر خطاب کر کے سلام نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے پیغمبر کے لیے نمازوں میں 5 مرتبہ ہماری گردنوں پر واجب کیا ہوا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو میرے نبی کو یہ کہہ کر سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 مرتبہ دن میں پیغمبر پہ کاف کہہ کر، کاف کا خطاب، اے پیغمبر آپ پر سلام ہو. اس کے بعد بھی تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیغمبر کا نہ رہنا اور ہوتا ہے، تمہارا نہ رہنا اور ہوتا ہے. تمہارا دنیا سے چلا جانا اور ہے، پیغمبر کا دنیا سے پردہ کر لینا اور ہے. اب یہ محض ادعا ہے، یہ اس وقت ادعا رہے گا جب تک قرآن دلیل نہ دے دے. کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ تو پہلا مرحلہ یہ کیا قرآن نے یہ کہا کہ جو بھی زندہ ہے اسے مرنا ہے؟ نہیں، قرآن نے نہیں کہا. ایسا قرآن نے کہیں نہیں کہا. اگر قرآن کو یہ کہنا ہوتا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل حی ذائقۃ الموت، ہر زندہ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ کچھ زندہ ایسے ہیں جن کے لیے موت معنی نہیں رکھتے. وہ بہت تعجب انگیز بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. مگر خدا زندہ ہے یا نہیں؟ یقیناً خدا زندہ ہے، بلکہ اصل زندہ ہی خدا ہے. الحی، خدا کے اسماء میں سے ایک اسم کیا ہے؟ الحی. حی کا معنی کیا ہے؟ زندہ. تو خدا زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسا زندہ ہے؟ الحی الذی لا یموت، ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت. تو ایک زندہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا جس کے لیے موت. تو کل حی کہنا صحیح نہیں. صرف خدا نہیں، خدا کے علاوہ بھی ہے، مخلوقات ہیں. سب سے کامن عقیدہ جو ہے تمام مذاہب جن میں خدا کا تصور ہے، انہی میں تصور کس کا ہے؟ فرشتوں کا. فرشتے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کہ فرشتہ اسے موت، فرشتے کے لیے موت نہیں. لہذا آپ نے آج تک کسی فرشتے کے انتقال کی خبر، فرشتہ نہیں، موت نہیں ہے. امکان فنا ہے، جب خدا فنا کرنا چاہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن موت فرشتے کے لیے نہیں، موت نہیں. تب ہم نے کہا فرشتے کے لیے موت نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہوئی؟ نہیں ہوئی، سب کا عقیدہ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جن کو سجدہ کرتے رہے ان کے لیے موت نہیں ہے. تو پھر یہاں کیا مشکل ہے؟ لیکن پھر بھی ایک بحث اپنی جگہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر
معصوم دنیا میں لباس بشریت میں آتے ہوئے نفس نہیں رکھتا تو بحث نہیں، لیکن اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا نفس رکھتا ہو، چاہے پاکیزہ نفس ہی کیوں نہ ہو، نفس تو رکھتا ہے، اور کل نفس ہر ایک کو شامل کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیے گا، کل نفس ذائقۃ الموت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، بلکہ زندوں میں جو صاحبان نفوس ہیں ان کے لیے موت ہے، اور موت کے بعد زبردستی ان کو اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اب بس مرحلہ یہ، اگر معصوم دنیا میں لباس بشریت کے ساتھ نفس رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی کیوں اللہ نے کہہ دیا سب نفسوں کے لیے موت ہے، سب میں اس کا نفس بھی شامل ہو جائے، اور اس میں بحث نہیں، یہاں تک ہے مرحلہ۔ لیکن یہ مرحلہ کب تک باقی رہے گا؟ اگر خود قرآن نے کل نفس کے دائرے سے کسی نفس کو باہر نہ نکالا ہو، خود قرآن نے کسی نفس کو استثناء نہ دی ہو تو ہم بات مان لیں گے، اور ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں معصوم بھی اگر دنیا میں صاحب نفس ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی موت ہے۔ لیکن قرآن جاؤں قرآن کے، جب معصوم کے نفس کو اللہ نے ملاحظہ فرمایا، لہن کو تبدیل کیا، استثناء کو خود جاری کیا، سورہ فجر کی آخری آیات میں قرآن نے لہن کو تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہر نفس کے لیے موت ہے، موت کے بعد اسے زبردستی پلٹایا جائے گا، لیکن جب اللہ نے نفس مطمئنہ پر نگاہ ڈالی، اس کو اتنا صاحب شرف اور فضیلت پایا، اس کو نہیں کہا کہ تجھے موت کا ذائقہ دوں گا، تجھے زبردستی پلٹاؤں گا، بلکہ کیا کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنی مرضی سے اپنے پروردگار کی طرف آ جا۔ بس یاد رکھنا، جسے زبردستی پلٹایا جائے اس کے لیے موت ہوتی ہے، جو اپنی مرضی سے خدا کی طرف جائے اس کے لیے شہادت ہوتی ہے۔ موت اور شہادت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ موت اور شہادت میں بنیادی فرق، اور یہ یاد رکھیے گا، اسی کیفیت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے موت رکھی ہے وہ موت سے فرار کر رہا ہوتا ہے۔ الذی تفرون منہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے حبیب، یہ موت سے بھاگنے والوں سے کہو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، انہ ملاقیکم، یہ تو تمہیں خدا سے ملانے والے۔ اور یہ جتنے بھی فراری ہیں ان سب کو اللہ موت کا ذائقہ چکھائے گا، اور پھر زبردستی خدا کی طرف۔ لیکن جو خود خدا کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہو جائے، جو خدا سے ملاقات کا ایسا شوق رکھتا ہو، پورا گھر لٹا کر بھی جو اب خدا کے حضور کھڑا ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ لہذا خدا کے اولیاء پہلی علامت کیا ہے؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ عاشق موت ہوتا ہے، کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ راہ ملاقات ہے اپنے پروردگار سے۔ لہذا اہل بیت اطہار کے درمیان ہمیں خاص طور پر یہ مقام دکھائی دیتا ہے، عشق ہے پروردگار سے ملاقات۔ لہذا کوئی ایسا دکھائی دیتا ہے جو رمضان کی شب میں بار بار گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے خدا کی قسم یہ وہی شب ہے جس کا وعدہ میرے بھائی میرے رسول نے مجھ سے کیا، خدا کی قسم میری داڑھی کو میرے ہی خون سے خضاب دیا جائے گا۔ کیوں بے چین ہے عدلی؟ اس لیے کہ خدا سے ملاقات کی منزل ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو خدا سے ملاقات کے لیے ایک شب کی مہلت مانگ رہا ہے، کیوں؟ مجھے کل خدا کے حضور پہنچنا ہے، مجھے ایک شب چاہیے تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں، عبادات کر سکوں، اپنے خدا سے مناجات کر سکوں۔ اور کوئی ایسا ہے کہ ایک طرف اس کے اوپر مصائب کا پہاڑ ہے، سیدہ کے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں۔ سیدہ کے لیے مقام آسان نہیں ہے، پیغمبر سے جدائی کا تصور ہی جناب سیدہ کے لیے سنگین ہے۔ لیکن اس کیفیت میں کہ جب ایک مرتبہ سنا سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، پیغمبر سے سیدہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، لہذا ایک مرتبہ کان میں کچھ کہا اور سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بعد میں جب حضرت امیر نے پوچھا، کہا بی بی اتنے شدید گریہ میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ فرمایا یا علی، بابا نے مجھ سے کہا سیدہ سب سے پہلے میرے بچوں میں تم آ کر مجھ سے ملنا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہم سیدہ کے
اوپر ٹوٹنے والے ان مصائب اور اس کے نتیجے میں ہونے والی حضرت کی مظلومانہ شہادت کے مراحل سے فارغ ہوں، لیکن یہ غم دل میں اس طریقے سے ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ریحانت الرسول کا در و دروازے کے در و دیوار کے درمیان آ کر پس جانا بھولتا نہیں ہے۔ دفاع ولایت میں کھڑی ہے، گرچہ محسن ساتھ ہیں، لیکن ماں اس وقت دفاع ولایت کے مرحلے میں ہے۔ سیدہ ہمیں درس یہ دے رہی، جہاں دفاع ولایت کا مرحلہ آ جائے وہاں پر حتیٰ اپنی اولاد کو قربان کرنے سے دریغ مت کرنا۔ لہٰذا دفاع ولایت میں دروازے پر کھڑی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ نہ آتی سیدہ تاریخ مولا کائنات پر تہمت لگا رہی ہوتی اس بات کی کہ انہوں نے حکومت کے لیے جنگ کی، انہوں نے اقتدار کے لیے جنگ کی۔ سیدہ درمیان میں آ کر یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی لڑائی سیاست نہیں تھی، ان کی لڑائی اقتدار کی نہیں تھی، یہ جو علی کے گھر کے سامنے جمع ہوئے ہیں یہ دین کو نابود کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یہ دین کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا اب جو دین کا دشمن ہے وہ سیدہ کی حرمت کو نہیں پہچانتا۔ لہذا جب سیدہ نے تعارف کرایا کہ میں ہوں تو جواب کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ان ہوا کرے، اگر تم نے علی کو نہ نکالا ہم دروازے کو توڑ دیں۔ دروازہ کھولنا چاہتا ہے لیکن سیدہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دروازے کے پٹوں کو تھامے ہوئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس طرح سے کہ سیدہ کی انگلیاں باہر کی جانب سے، جب ملعون زور لگا کر بھی دروازہ نہ کھول سکا، ایک مرتبہ اپنے تازیانے سے سیدہ کی انگلیوں پر اتنی ضربتیں لگائیں کہ بالآخر جناب سیدہ نے دروازہ چھوڑ دیا۔ لیکن دروازہ چھوڑ کر ایک مرتبہ بڑے دردناک انداز سے گریہ کیا۔ اس نے سوچا کہ پلٹ جائے، لیکن علی کا بغض دوبارہ دل میں آیا، پھر دروازے کو لات ماری، دیکھا نہیں سیدہ نے دروازہ چھوڑا نہیں ہے۔ پر جب دروازہ نہ کھولا تو ایک مرتبہ غصے میں حکم دیا، لکڑیاں رکھ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ خشک دروازہ کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک مرتبہ آگ پھیلی ہے اور دروازے کو اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے باوجود دروازے کو چھوڑ نہیں رہی۔ سیدہ مقاومت کر رہی ہے، لیکن جب دیکھا نا کہ سیدہ دروازہ نہیں چھوڑ رہی، ایک مرتبہ اتنی زور سے دروازے کو لات ماری گئی کہ اب دروازہ آگ نے جب پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا تھا تو عزیزوں دروازے کا قبضہ جل چکا تھا۔ اب جو جلا ہوا قبضہ تھا جب زور سے لات ماری ایک مرتبہ دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہو گیا۔ جب دروازہ جدا ہوا ہے تو سیدہ لڑکھڑائی ہے۔ اب لڑکھڑا کر جو پیچھے ہٹی ہے تو یہ نبی کی بیٹی کا نصیب ہے کہ پیچھے دیوار موجود تھی۔ ارے پیغمبر کا ٹکڑا امت نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، در و دیوار کے درمیان موجود ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے لیکن سیدہ راستہ نہیں چھوڑ رہی۔ ارے خدا جانے جلتے ہوئے دروازے نے کہاں کہاں جلایا ہوگا سیدہ کو، لیکن دروازہ نہیں چھوڑ رہی۔ ایک مرتبہ دروازے کی پشت پہ اپنے تلوار کی نیام سے پشت در ایسی ضربت لگائی کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، محسن ساقط ہو کر شہید ہوا۔ جناب سیدہ ایک مرتبہ زمین پر گری ہے۔ ارے یا علی مدد کہنے والوں، سیدہ کی مظلومیت کا ادراک اس مقام سے کرو کہ ارے ہم ہر چوٹ پر ہر ٹھوکر پر علی کو آواز دیتے ہیں۔ کائنات کا مشکل کشا سیدہ سے کچھ قدموں کے فاصلے پر تھا، لیکن آج سیدہ کائنات کے مشکل کشا کو آواز نہ دے سکی۔ بس ایک مرتبہ جناب فضہ کو آواز دے کر کہا یا فضہ خذینی، اے فضہ آ کر مجھے سنبھال۔ جناب فضہ نے سہارا دیا۔ بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی ہے، محسن ساقط ہو کر شہید ہو چکا، لیکن دیکھا کہ یہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، پھر ایک مرتبہ تمام قد کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ارے ظالم نے ایسا تماچا لگایا، نبی کی بیٹی زمین پر گر گئی، علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ ارے اتنا توڑ دیا تھا سیدہ
سیدہ کو، لیکن سیدہ نے جب علی کے دل کے زخموں کو دیکھا اپنے زخموں کو چھپانا شروع کیا۔ ارے راوی کہتے ہیں سیدہ حالت نماز میں بھی اپنے پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن جب علی گھر میں داخل ہوتے اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹا دیتی کہ علی کو تکلیف نہ ہو، اپنے گھونگھٹ کو آگے کھینچ لیتی کہ آنکھ کی سرخی مولا کو دکھائی نہ دے، اور جاتے جاتے اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے مولا سے وصیت یہ کر کے گئی، یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفنی فی اللیل، یا علی دفنی فی اللیل، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا۔ میں کہوں گا بی بی رات کی تاریکی کا دفن سمجھ میں آتا ہے، غسل و کفن کیوں؟ تو جواب اس وقت ملا جب رات کی تاریکی میں علی غسل دیتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور جب پوچھا گیا تو بس اتنا کہہ سکے ارے بڑی صابرہ تھی تیری شہزادی، کتنے زخم سے ہے جو علی کو معلوم بھی نہ ہونے دیے۔ بس عزیز و آخری منزل علی کی یہ ہے کہ سیدہ کا جنازہ آمادہ کر کے ایک مرتبہ چہرے اطہر کو کھول کر بچوں سے کہہ رہے ہیں آ کر ماں کی زیارت کر لو۔ بچوں نے جب ماں کو کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ دوڑ کر لپٹ کر ماں سے رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں بس جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا سیدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور ایک وقت وہ آیا جب بندے کفن توڑ کر سیدہ نے اپنے حسین کو سینے سے لگایا۔ ادھر عاطف نے آواز دے کر کہا یا علی اپنے بچوں کو سیدہ سے جدا کرے، عرش الہی میں لرزہ ہے، فرشتوں میں نالا و فریاد ہے۔ بس علی نے بڑے پیار سے بچوں کو جدا کیا، بڑی نوازش کر کے بچوں کو جدا کیا۔ میں کہوں گا یا علی کاش ایک مرتبہ 11 محرم کی صبح کربلا تشریف لا کر دیکھیے، ارے حسین کی کچلی ہوئی لاش ہے، 4 سالہ سکینہ باپ کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی ہے، کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا،